الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اس آواز سے کام چل رہا ہے، میں نے دوسرے بند کیا، اس میں بہت زیادہ ڈھمکارے آ گئے، اس آواز کو بہت دیر تک آدمی سن نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور عمل کرنے کے لیے ترغیب دی۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایسا وفادار گروہ کا فرمایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، یعنی بیعت کی اسلام پر، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اور جب مدینہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی۔ ایسا مبارک گروہ ملا۔ نیز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کے لیے ایسے نمونے پیش کروائے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ کرام کے رخصت ہونے کے بعد میں چل کر پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل پرسن کہلائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیمپل، ایگزامپل، یہ نمونہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا آپ اپنے شاعر نہیں کرتے، تو اس میں صحابہ کرام سے وہ نمونہ پیش کروایا۔ مثلا زنا کی سزا کیا ہوگی؟ شادی شدہ کوئی کپل اگر گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یہ سزا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر نفاذ نہیں ہوا اس کا، بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کو دکھایا گیا۔ اگر حضور کے زمانے میں یہ مثال نہ ہوگی اور بعد میں اس طرح کی سزا کا نفاذ ہوتا تو بڑا واویلا ہوتا، بہت بڑا طوفان بپا ہوتا، امت کے اندر بڑے اختلاف ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اسی مبارک زمانے کے اندر یہ سیمپل اور یہ نمونہ بھی پیش کرا دیا تاکہ آنے والی امت کے لیے یہ عبرت بن جائے، نمونہ بن جائے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کا کمال یہ ہے کہ جس بندے پر یہ سزا نافذ ہوتی ہے اس کی تو تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ دنیا میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے، آخرت میں سونا سجیلا، دھلا دھلایا، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ کے اٹھے گا۔ البتہ یہ سزا کا جب نفاذ ہوتا ہے تو نفاذ کے لیے ایسا میدان اور ایسی جگہ، ایسا اسٹیج منتخب کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان کرے۔ جبکہ آج پوری دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں، خاص طور پر موت کی سزا، پھانسی کی سزا، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اندھیری رات میں ساری دنیا جب سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ایسی بند کوٹڑی کے اندر جہاں کسی کو دیکھنے کے، جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی، اب بتائیے یہ سزا کی عبرت کیسے بن گئی؟ یہ سزا عبرت تو نہ بنی نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سزا کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ فرد واحد کو تکلیف دے کے ختم کر دو۔ نہیں، اسلام کا حسن دیکھو کہ جب سزا کا نفاذ برسر عام ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے زنا کیا، زنا کی سزا جب برسر عام ہوتی ہے تو ہر آدمی کا دل کانپتا ہے، ہر آدمی کا روح کانپتا ہے، وہ خود بھی گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے مجھے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا، مجھے خود بھی گناہ نہیں کرنا اور اپنے بچوں کو بھی لگام دینی ہے۔ خبردار کوئی قدم تم نے ایسا اٹھایا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، خاندان کہیں کا نہیں رہے گا، عزت داؤ پہ لگ جائے گی، خبردار تم بھی باہوش رہو۔ اپنے بچوں کو بھی وہ کنٹرول کرے گا، اپنی نسلوں کو کنٹرول کرے گا، خود اپنی ذات کو بھی کنٹرول کرے گا۔ تو سزا ہوئی ایک قوم اور عبرت ہوئی انیک۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ اسلام کی خوبی۔ لیکن عجیب بات ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، ان کو ایک سزا برسر عام اس کی تو تکلیف دکھتی ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کے فوائد جو مرتب ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔
اسلامی سزاؤں پر دشمن بن کے بیٹھی ہے. اسی لیے ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر گناہ کا رشوہ عام ہو رہا ہے. گناہ کا سسٹم پروان چڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے کوئی عبرت تو نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک ایک جملے پر گھنٹوں بندہ اس کی تشریح میں بات کر سکتا ہے. نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجتماعی اصلاح کی فکر فرمائی وہاں فرد کی اصلاح فرمائی کہ ایک ایک فرد اپنی ذات کے اعتبار سے نیک بنے، صالح بنے. تو مثال کے طور پر اتنے سارے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اوپر نگراں بن جائے، اپنی اپنی فکر کرے، تو اگر ہر آدمی اپنی فکر کرے تو اتنا بڑا معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا. پھر یہی معاشرہ جن بستی میں، جن محلوں میں رہے گا، یہ فرض کیجیے کہ ایک ہی محلے میں سارے افراد رہتے ہیں، تو پھر اگر ہر فرد کی ذاتی اصلاح ہو گئی تو یہ اصلاح یافتہ، اصلاح شدہ افراد جس بستی میں رہیں گے وہ صلحاء کی بستی کہلائے گی. وہ کرائم سے پاک، جرائم سے پاک بستی کہلائے گی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کی ذات کو، ہر بندے کے اندر صفات کو ٹارگیٹ کیا کہ ہر بندہ اپنے ذات کے اعتبار سے صفات والا بنے. جب ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کو ڈیولپ کرے گا اور اپنی صفات پر محنت کرے گا تو یہی ایک فرد معاشرے کا بہترین فرد بن کے کھڑا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ان کے ساتھ ایسے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا ایک علاقے کا، تو ان کو رخصت فرما رہے ہیں، پریشان کے ساتھ فرما رہے ہیں، یہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. ساری دنیا کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کرنا چاہیے. یہاں الٹا معاملہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. تو انہوں نے جواب دیا پلٹ کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر فرمایا کہ اسی محبت کی وجہ سے ایک نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی بھولنا مت، ہمیشہ ان کو پڑھنا. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے محبوب، اور یہاں اللہ کے محبوب کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو جو محبوب اپنے محبوب کو، یہ حبیب اپنی محبوب کو کوئی تحفہ دیتا ہے وہ بھی تو محبوب ہوتا ہے. یا کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے. یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پیارے اللہ کے بعد، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معاذ بن جبل، تو ایک پیارا اپنے پیارے کو ایک تحفہ دے رہا ہے، ایک گفٹ دے رہا ہے. معلوم کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، بہت پیاری ہوگی، تبھی تو ان کی دی جاتی ہے. کہا، اے معاذ بن جبل مجھے تم سے محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی بھولنا مت. اور کیا فرمایا؟ یہ الفاظ پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، یعنی میں ہر وقت آپ کی یاد میں رہوں، میں آپ کو بھولوں نہیں. ہم ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے تسبیح کو سمجھتے ہیں. ذکر نام ہے، بلکہ ذکر کا اعلیٰ فرق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے ہمیشہ سرشار رہے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہے، اللہ کی یاد میں دھیان میں ہمت رہے. یہ ہے ذکر کا اعلیٰ فرق. تو اللہ اعنی علی ذکرک، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کو یاد رکھوں، آپ کو بھولنے نہ پاؤں. پھر فرمایا اور شکریہ، اور اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شکر ادا کروں. شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں میں رکھی ہے، نعمتوں میں رکھی ہے اور مجھے شکر کی توفیق دیجیے. نعمتوں میں رکھی ہے اور مجھے
شکر کی توفیق دے۔ اور تیسری چیز فرمائی بحسن عبادت، اور اللہ میری مدد فرما کہ میں جب بھی کوئی آپ کی عبادت کروں تو وہ احسن طریقے سے ادا کروں، نماز پڑھوں شان کے ساتھ پڑھوں، روزہ رکھوں شان کے ساتھ رکھوں، حج کروں عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ کروں، جی جھوم جھوم کے کروں، لبیک پڑھتے ہوئے کروں۔ غرض یہ کہ جو بھی عبادت کا حکم آپ کا میری طرف متوجہ ہو اس عبادت کو میں احسن طریقے سے ادا کروں۔ تو ایک نصیحت اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی۔ معلوم ہوا پیارے نے اپنے پیارے کو پیارا تحفہ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس تحفے پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں۔ لہذا میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد سفر ہو یا حضر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، جلدی ہو یا کچھ بنا سکون ہو، ہر حال میں سلام پھیرنے کے ساتھ ہی میں دعا کو پڑھ لیتا ہوں اور دوسرے مسلم دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتا ہوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اپنے بچوں سے بھی تاکید کے ساتھ پڑھواتا ہوں۔ آپ جس کا اہتمام کریں اس کی برکتیں اپنے ہموں سے دیکھو انشاءاللہ۔ نیز ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 3 نصیحتیں اور فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرتے رہیے جہاں کہیں بھی ہو، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ڈرتے رہو؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم ایسا ڈریں کہ ہم جس طرح سے خوف کسی سے ڈرتے ہیں، جس طرح سے جن بھوت سے ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ڈراونی چیز۔ کئی نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ڈرا ڈرا کے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ایسا لگتا ہے اللہ کے لمبے لمبے ناخن ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں اور ہر وہ ڈنڈا لے کے کھڑے میں مارنے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ڈرنے سے مراد یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈریں۔ جیسے ہم کسی کے یہاں پرورش پا رہے ہوں، ماں باپ بچپن میں نہ رہے ہوں گے، ہماری کسی نے پرورش کی ہوگی، ہماری بہترین تربیت کی ہوگی، ہمیں کھلایا ہو، پلایا ہو، پہنایا ہو اور محبتوں سے رکھا ہو، جی، اور کسی چیز کی کمی نہ آنے دی ہوگی، پھر ہم اس کی شان میں گستاخی کر اس کے گھر میں رہتے ہوئے، جی، ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت کرے گا، ہائے اپنے محسن جس ہانڈی میں کھایا اسی میں سوراخ کیا، اپنے محسن کی شان کو گستاخی۔ تو جس طرح دنیا کا کوئی محسن ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور ہم خواہی نہ خواہی اس کی کوئی نافرمانی کر ڈالے تو ہمارا ضمیر ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، کچھ کے لگاتا رہتا ہے، ہائے تو نے اپنے محسن کے ساتھ جس کی گھر والی تجھے بیٹا کہتی تھی، جو تجھے اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، ہر وقت منا کہہ کے پکارتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ضرورت سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کے ضرورت پوری کرتے تھے، اور تو نے اس کی شان میں گستاخی کی، آدمی روتا ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے دنیا کے محسن کو ہم دیکھتے ہیں اور احسان کی نظر سے اور تشکر کی جذبات سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈرے۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی، اس کی نمک حرامی سے بچے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو تقویٰ ہے اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ کئی بچے پیچھے کی صف میں شرارت کرتے ہیں، تو ایک بچہ دوسرے کو کوہنی مار کے کہتا ہے تمہارے ابا تمہیں پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے سیدھا ہو جاتا ہے، شرارت نہیں کرتا، پھر دھیرے سے دیکھتا بھی ہے کہ ابا دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے۔ اگر معلوم ہوا کہ واقعی ابا دیکھ رہے ہیں تو اور زیادہ شائستہ ہو جاتا ہے، اور اگر دیکھا کہ نہیں جھوٹ بولا ہے تو پھر پہلے سے زیادہ دینگا مشتی کرتا ہے۔ تو دیکھیے اگر بچے کو اس بات کا ادراک ہو جائے، اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بچہ شرارت نہیں کرتا۔ اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ گناہ نہیں کرتا۔ بچے کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے تو شرارت نہیں کرتا، اور بندے کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو
تو پھر گناہ نہیں کرنا. بس اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے ان کے دیکھتے ہوئے ان کے اس کا علم ہوتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نافرمانی نہیں کرنی. یہ تقویٰ. اللہ رب العزت نے صرف تقوی کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی اللہ پاک نے اس کا ہمیں چانس بھی دیا. مثلا رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور پریشان مت ہونا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور وہ مرے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی رکھے، لہٰذا تم بھی رکھنا. اور مقصد کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو دیکھیے 1 مہینے کے بندہ روزے رکھتا ہے، طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میاں بیوی کے تعلقات سے باز آتا ہے، کھانے پینے کی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. بس ان 3 چیزوں پر احتیاط کرنے کا نام روزہ ہے کہ صبح صادق کے بعد میاں بیوی کے ازدواجی سیکسول معاملات ہوتے ہیں، ان سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے. یہ ہے روزہ اللہ کی رضا کے لیے. سمجھ گئے؟ اب کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ حلال چیزیں اس پر حرام ہو گئی، اب یہ استعمال نہیں کر سکتا. اور 1 مہینہ مسلسل کنٹینیو 1 مہینہ یہ پابندی رہی دن کے وقت میں. اب اللہ رب العزت نے یہ روزہ رکھوا کر بندے کو ایک سبق دیا. کیا سبق دیا؟ اے میرے بندے، میں نے تمہیں حلال چیزوں سے روکا. پینا حلال تھا، مشروبات حلال تھے، جوسز حلال تھے، لیکن تم نے نہیں استعمال کیا. کھانا حلال تھا، پزا حلال تھا، برگر حلال تھا، دال روٹی حلال تھا، دال چاول حلال تھے، بریانی حلال تھی، لیکن آپ نے نہیں کھایا. بیوی حلال تھی، دل بہلانے کے لیے موجود تھی، لیکن آپ نے سیکسول معاملات اس کے ساتھ قائم نہیں کیے. یہ سب چیزیں حلال تھی، پھر بھی آپ 1 مہینہ بچے. اے میرے بندے، جب حلال چیزوں سے آپ بچے رہے، اب تو تمہیں اس بات کی مشق ہو جانی چاہیے کہ حرام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے تم بچنے لگو. جب حلال چیزوں سے بچنے کی تم نے 1 مہینہ پریکٹس کی اور حلال چیزوں سے اجتناب کیا، اور تمہارے اندر سے یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ تم بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو. جب حلال سے بچ سکتے ہو تو حرام سے نہیں بچ سکتے. حلال تو تمہاری ضرورت تھی نا، پینا ضرورت تھا، کھانا ضرورت تھی، حلال بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ضرورت تھی. جب اس ضرورت سے تم باز آ سکتے ہو تو حرام چیز تو ضرورت نہیں، تو اس سے تو بدرجے والا بچ سکتے ہو. تو اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دے کر تقوی کا ریہرسل کرایا، تقوی کی مشق کرائی. تو یہ ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. کئی مرتبہ بندہ مسجد میں تو بچ لیتا ہے، تو یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے گھر میں جھوٹ مت بولو اور بازار میں چاہے جتنا بولو. جب مسجد میں بچنے کے لیے حکم ہے تو بازار میں بچنے کا حکم ہے. یہاں کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی گالی نہیں دیتا، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کے ڈر سے اللہ کے گھر میں آپ گالی دینے سے بچ رہے ہیں تو اللہ کے ڈر سے بازار میں کیوں نہیں بچتے؟ معلوم ہوا یہ تقویٰ ہمارا وقتی طور پر ہے، تو مسجد میں تقویٰ اختیار کر لیا تو بازار میں تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرے؟ اس نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا خوف پیدا کرو. حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو. ایسا نہیں مسجد میں ہو تو بچو اور بازار میں ہو تو نہ بچو. یہ تو ایسا ہی ہوا جی خان صاحب تھے، پٹھان صاحب، جو چرس بیچا کرتے تھے، پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، چرس بیچا کرتے تھے، لیکن اذان ہوتے کے ساتھ ہی مسجد میں آتے تھے نماز پڑھتے. کسی نے خان صاحب یہ کیا ہے؟ تم مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتے ہو اور نماز کے بعد وہ بھی کام کرتے ہو، کہاں وہ ہمارا روزی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہو ہمارا روزی. ارے اللہ کے بندے، وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ نہ کرو. جیسے یہ نماز کرنے کا پڑھنے کا حکم دیا، ایسے ہی حرام پیشہ نہ کرنے کا بھی تو حکم اللہ نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ایک حکم کو تو
تو اسی طرح ہم جز وقتی تقویٰ جو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا تقویٰ کئی مرتبہ تقوی کلابی ہوتا ہے. تقوی کلابی جانتے ہیں؟ کلب کہتے ہیں کتے کو. کتا بھی متقی ہوتا ہے، پیشاب کرتے ہیں تو ٹانگ اٹھا کر چھینٹ نہ آ جائے، یہ تقوی ہے بھائی. کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کہ چھینٹ نہ آ جائے، یہ اس کو تقوی ہے، صفائی. اور جب اس پر جنون طاری ہوتا ہے جی اپنی دلہن سے ملنے کا، تو پھر برسر بازار وہاں پردہ نہیں کرتا، وہاں تقویٰ نہیں کرتا. تو جو کچھ چیزوں میں تقویٰ کرے اور کچھ چیزوں میں نہ کرے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ کلابی. کہ یہ تو کتے والا تقویٰ نہیں. ہمیں ہر چیز اللہ کی حد نافرمانی سے بچنا. اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. کعبے میں ہو وہاں بھی ڈرو، حرم محترم میں ہو وہاں بھی ڈرو، مسجد میں ہو اپنے وطن کی وہاں بھی ڈرو، اپنے گھر میں ہو وہاں بھی ڈرو، بازار میں ہو وہاں بھی ڈرو، جنت میں ہو وہاں بھی، خلوت میں ہو وہاں بھی، جی اپنوں میں ہو وہاں بھی، پرایوں میں ہو وہاں بھی، وطن میں ہو وہاں بھی، پردیش میں ہو وہاں بھی، ہر حال میں اللہ سے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، آپ اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے جہاں کہیں بھی ہو. غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. چلے جانے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان نوعمر بچہ بکریاں چرا رہا ہے. تو سوچا کہ اس کو ذرا چیک کرتے ہیں اس کا تقوی کا ایمان کا فگر کہاں تک پہنچا. کہا بھائی ہم بھوک لگی ہے، ذرا ایک بکری کا دودھ نکال کے دے دو. اس نے کہا بکریوں کا مالک بستی میں رہتا ہے، میں تو نگراں چرواہا اور راعی ہوں، نگہبان ہوں، لہٰذا جو ان کا مالک ہے وہی ان کا دودھ کا بھی مالک ہے، لہٰذا میں دودھ نہیں دے سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک پیترا بدلا اور کہا میاں سنو، آپ ایک بکری ہمیں بیچ دو، ایک بکری بیچ دو، ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہم دودھ نکال کے پیتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی. راستے میں جب منزل آئے گی تو ہم بھی بکری بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس آ جائیں گے، بکری کو سنبھالنا نہیں پڑے گا. رہی بات مالک کی، تو مالک کو یوں کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں آئے تھے بھیڑیا تو حملہ کرتے رہتے ہیں. اس بچے نے مسکرا کر کہا ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر اپنے مالک کو میں اس طرح سے بیوقوف بنا دوں، دھوکہ دے دوں، جھوٹ بول دوں اور وہ مطمئن بھی ہو جائے کہ ہاں ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہوگا، تو پھر اللہ کا آ گیا. وہ تو اس سارے معاملے پر گواہ ہے نا، وہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا سازش کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. اللہ کا شکر ہے ایک چرواہے کا بھی ایمان اور تقویٰ اس درجے کا ہے کہ وہ جنگل کی تنہائی میں اللہ سے غافل نہیں. یہ دوستو تو تقویٰ ہوتا ہے جی. اگر تقویٰ ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، وکیل کا قلم جھوٹے مقدمے نہیں نوٹ کرے گا، جج کا قلم اور جج کا ترازو وہ سچ کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں نہیں بکے گا، وہ انصاف کرے گا. وکیل سچا معاملہ ہائر کرے گا، سچے معاملہ، جنین معاملہ وہ لڑے گا، وہ کیس لڑے گا. کب؟ جب کہ اس کے اندر تقویٰ آئے گا. وزیر اعظم کے اندر اگر تقویٰ ہوگا جی تو پوری امت پر نگرانی رکھے گا، پورے رعایت کا خیال رکھے گا. اس کے غائب میں اگر تقویٰ ہوگا وہ چال بازیوں سے باز آئے گا جی. پولیس والوں کے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو رشوت ختم ہوگی، انصاف عام ہوگا. مظلوم کو اپنی ظلم کا احساس ہوگا، مظلوم کی ظلم کا احساس وہ کرے گا اور اس کو انصاف دلانے کی کوشش کرے گا. غرض یہ کہ تقویٰ جو ہے جس وقت کی چیز نہیں ہے کہ صبح کو تقوی کے ساتھ رہو اور شام کو اپنی مرضی کے ساتھ رہو جی. صبح کو تقویٰ کریں اور شام کو ہم بغیر تقویٰ کے رہیں گے تو تقویٰ نہیں، یہ لغوا ہے. یہ تقویٰ نہیں، یہ لغوا. یہ کیا اس کو کس نے تقویٰ کرا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو 3 نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک نصیحت کیا؟ اتق اللہ حیثما کنت. آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. آپ استاد ہیں اللہ سے ڈریں، آپ امام ہیں اللہ سے ڈریں، آپ وزیر اعظم ہیں اللہ سے ڈریں، آپ فقیر اعظم ہیں اللہ سے ڈریں، آپ جو بھی ہیں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. کتنی پیاری چیز فرمائی. تو ہم انشاءاللہ تقویٰ اختیار کریں گے نا، ہر معاملے میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. دوسری نصیحت فرمائی وَأَتْبِعِ
السیئۃ الحسنۃ تمحوها. آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کرنا نہیں ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں. اس لیے کہ گناہ کے بعد جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کے نور سے اس گناہ کے اثر کو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے گناہ کے بعد گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے نفس کے جلنے کی وجہ سے، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اگر ہو جائے، فوراً آپ استغفار کریں، توبہ کریں، جی کلمہ پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ صدقہ خیر خیرات کریں، آپ 2 رکعت پڑھیں، کوئی نہ کوئی نیکی کر لیں تاکہ یہ نیکی اس کا بدل بن جائے اور اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کے اثر کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے اللہ پاک وضو کی برکت سے پانی کے ذریعے سے ان کو بہا دیتا ہے. اسی لیے تو فرمایا ایک دعا ہے وضو کے درمیان پڑھنے کی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، یعنی وضو کر کے اعضائے وضو سے جو گناہ ہوئے ہیں اور وضو کے ذریعے سے اعضائے وضو پہ جو میل تھا وہ تو مل کے میں نے دھو دیا، وہ تو چلا گیا. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے دل کے اوپر جو سیاہ دھبے ہیں گناہوں کے اللہ اس کو بھی ختم کر دیا. ظاہر کے میل کچیل کو جو میں نے پانی کے ذریعے سے بہا دیا، باطن کے میل کو میں کس طرح دور کروں، اس کو آپ مغفرت کے ذریعے سے معاف کر دیجیے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. پھر کیا فرمایا؟ ووسع لی فی داری. عجیب بات ہے، وضو خانے میں بیٹھ کے بندہ وضو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں وضو کر رہا ہوں، آپ میں نے ظاہر کو جو مل کے دھو دیا، باطن کو میرے آپ دھو دیجیے. یہ تو بات سمجھ میں آئی تاکہ اللہ کے دربار میں صاف ستھرا سونا سجیلا گناہوں سے پاک صاف ہو کر مسجد میں آئی، تو بات سمجھ میں آئی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ووسع لی فی داری اور میرا گھر بڑا کر دے، گھر ہے 20-25 کلومیٹر دور، اب وضو خانے میں باہر بیٹھا ہے تو بجائے اندر آنے کی کوئی دعا مانگنے کے گھر بڑا کرنے کی دعا کر رہا ہے، تو کیا مناسبت بڑی لطیف ہے. جب بندہ ظاہر میں صاف ستھرا ہوگا اور دل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوگا تو چہرے پہ ایک نور سجے گا. ہر بندہ اس سے ملاقات کے لیے اس گھر آنا پسند کرے گا، اس کے گھر آنا پسند کرے گا. تو گھر بڑا ہوگا تبھی تو کسی کا استقبال کر سکے گا. تو کہا اللہ اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور میرے گھر کو بڑا کر دیجیے. اور پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. جب لوگ ملنے کے لیے گھر پر آئیں گے تو ان کے لیے چائے ناشتے کو تو کچھ چاہیے تھا، تو جب روزے میں برکت ہوگی تبھی تو ناشتہ کروائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مضمون دعا کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا. تو فرمایا جا رہا ہے، بات یہ چل رہی تھی، فرمایا جا رہا ہے محبوب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی کا نور اس گناہ کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. دوستو عجیب بات ہے، نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. 2-4 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد نفس کہتا ہے کہ تو نیک بن ہی نہیں سکتا، اتنی ساری تو نے توبہ توڑ رکھی ہے، تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. وہ نروس کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، اور مایوسی کفر ہے. دوستو دیکھو، میں اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے میلے بھی تو ہوتے ہیں، میلے ہم کرتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے ہم کرتے نہیں ہیں. وہ گیریج میں کام کرنے والا نوجوان بچہ وہ بھی جان بوجھ کے اپنے کپڑوں کو خراب نہیں کرتا، گریس کے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا، اس کے الگ سے کوئی جٹ ٹائپ کوئی الگ سے کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس، اس سے انگلیاں صاف کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی آدمی جان بوجھ کے اپنے کپڑے خراب نہیں کرتا، لیکن کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. تو جس طرح سے کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں تو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح گناہ کیا نہیں کرتے، گناہ ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جائیں تو پھر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے معاف کروا لیا کرتے ہیں. جب ہم کپڑے دھوتے نہیں تھکے
تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ لہٰذا صبح قیامت تک ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، ہم نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا۔ یہ بھی استقامت کی ایک علامت ہے۔ شیطان گناہ کراتے کراتے نہیں تھکا اور آپ توبہ کرتے کرتے نہیں تھکے۔ مجرم وہ ہے، وہ آپ سے جرم کرا رہا ہے، لیکن آپ جرم کرنے کے بعد اپنی کمزوری کا جرم کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ ہمت نہیں ہارے، تو آپ ہمت ہارنے والوں میں نہیں بلکہ آپ جیتنے والوں میں ہیں۔ لہذا اگر زندگی بھر وہ گناہ کراتا رہا، آپ توبہ کرتے رہے، وہ کراتا رہا، آپ کرتے رہے، خدا کی قسم جیت آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مرتے دم تک ہمیں یہ کام کرنا ہے، نفس و شیطان سے کشتی مرتے دم تک کرنا ہے، اور آخر میں جیت ہماری ہوگی اس کے نہیں، اس لیے کہ جیت حق کی ہوتی ہے، باطل کے نہیں۔ گناہ کرانے والا شیطان باطل پر ہے اور توبہ کرنے والا مومن حق پر ہے، اور فتح ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے، باطل والوں کے نہیں ہوا ہے۔ یہ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو دو نصیحت ہو گئی، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو چاہے کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری نصیحت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد آپ کوئی نہ کوئی نیکی کر لیں، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کی عدالتیں مجرموں کو، ملزموں کو معاف کرتی ہیں، تو آن ریکارڈ ان کی الماریوں میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں کہ اس بندے نے جرم کیا تھا اور اس کو معافی دی گئی تھی، لیکن جرم کی فائل الماریوں میں عدالتوں کی رکھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ جب معاف کرنے پر آتے ہیں، فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ کہاں لکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ایسا معاف فرماتے ہیں ریکارڈ سے ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ یاد رہے گا مضمون۔ تیسری نصیحت فرمائی وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس، آپ لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہا وخالق المسلمین بخلق حسن، وخالق المؤمنین بخلق حسن، یہ نہیں کہا بلکہ وخالق الناس، لوگوں کے ساتھ، وخالق الناس، لوگوں کے ساتھ، اپنا ہو پرایا ہو، دوسرے مذہب کا ہو اپنے مذہب کا ہو، جی عیسائی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، وخالق الناس بخلق حسن، آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ دو بندے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے، دونوں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، دونوں ساتھ تلاوت بھی کرتے ہوں گے، دونوں سیم نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جنت کا، جنت کے درجات ہوں گے، جب فیصلہ ہوگا جنت کے درجات میں داخل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ایک کو ایک درجے میں داخل کریں گے اور دوسرے کو دوسرے درجے میں داخل کریں گے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہوگا جیسے زمین اور آسمان۔ تو وہ آسمان والے کو جو اوپر کا درجہ ملے گا وہ کس وجہ سے؟ حالانکہ دونوں نے عمل تو سیم کیے تھے، حسن اخلاق کے فرق کی وجہ سے وہ بندہ حسن اخلاق پہ عمل کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل دوستو ہمارا حال یہ ہے، ہر آدمی نے پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے پرسنل اخلاق بنا رکھے ہیں۔ ایک آدمی خاص قسم کی ٹوپی پہنے گا، خاص طرح کی ایک لکڑی اور چھڑی پکڑے گا، خاص انداز سے، شاہی انداز سے چلے گا۔ یہ اس بندے نے پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے اخلاق بنا رکھے۔ یہ سلام لیتا تو ہے لیکن کرتا کسی کو نہیں ہے۔ یہ سلام قبول تو کرتا ہے لیکن کرتا کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی ٹوپی اونچی، اس کی جوتی، اس کی چپل سلیم شاہی ہے، یہ نواب حیدرآباد کے واقعات میں سے، اس لیے یہ کسی کو سلام نہیں کرے گا، لوگ اس کو سلام کریں، یہ تمنا رکھتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ اسی طرح میرے ہم عمر علماء نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑی لے کے بیٹھیں گے،
اور ایسا نوبدار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پر ایسا چہرہ بنا کے رکھیں کہ بچوں کی روح کافی ہوگی، بالکل ہے یہ ظلم ہے۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دین اس طرح سے نہیں سکھایا کہ لکڑیاں لے کر چھڑی لے کر بیٹھے ہوئے کسی کو مرغا بنایا کسی کو بکرا بنایا، ایسا کبھی نہیں کیا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے اپنے صحابہ کرام کو دین سکھایا۔ ایک صحابی کو مار پیٹنے کا واقعہ نہیں ملتا کہ کلمہ سکھایا مار پیٹ کر، اس لیے ہم خندہ پیشانی کے ساتھ بچے جب پڑھنے کے لیے آئیں کلاس روم میں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، ہینڈ شیک کریں، مسافر السلام علیکم، بچوں سے کہ سلام کرو، استاد کو سلام کرو، اوکے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سر پہ ہاتھ پھیرائیں، ہاتھ چوم لیں، پیشانی چوم لیں۔ اب یہ بچے آ کے بیٹھ رہے ہیں کلاس میں، اب آپ بھی بیٹھ گئے، بچوں اچھے ہو، کیسی طبیعت ہے، سب ٹھیک ہے، سب نے سبق یاد کیا، سچی بتاؤ کس کو سبق یاد نہیں ہے؟ اب بچے ہاتھ اٹھائیں، مجھے یاد کیا، ارے سبق یاد نہیں کیا، کیوں؟ رات ہمارے گھر میں ایک فنکشن تھا، بہت سارے مہمان تھے، ہمارے فرینڈس آئے تھے، ہم سبق یاد کیا۔ چلو آپ نے یاد کیا، بیٹا ادھر آؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، 4-5 مرتبہ ان کو ذرا دہراؤ تاکہ ان کا سبق یاد ہو جائے۔ اب بتائیے یہ بچے اگر سبق یاد نہیں ہوگا تو یہ روئیں گے گھر میں، یہ نہ آنے کے لیے ضد کریں گے کہ نہیں استاد ماریں گے، سبق یاد نہیں، یہ تو خوشی خوشی آئیں گے۔ وہ جانتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا تب بھی استاد ایکسیپٹ کرتے ہیں، سبق یاد ہوتا ہے تب بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، میرے استاد بہت اچھے۔ کبھی کبھی چاکلیٹ رکھیں جیب میں، بچوں کو ٹافی دیں، چاکلیٹ دیں، یہ بچے گھر جائیں گے کہیں گے امی ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں۔ وہ ماں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کیا پتا اس کا شوہر ہے کہ نہیں ہے، اپنے بچے کو چومے گی اور اس استاد کے لیے دعا کرے گی جو استاد اس بچے کے ساتھ ایسی شفقت کا معاملہ کرتا ہے کہ ارے اللہ میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا کا بات نہیں ہے، سنا ہے میرا استاد اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بچے کا استاد سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ٹافی اور چاکلیٹ دیتا ہے کہ ارے اللہ اس استاد کے بچوں کو زندگی میں کبھی محروم نہ فرمائے۔ اور جب ٹوٹے دل سے جب دعائیں دے گی جی تو اس بچے کو بھی نفع ہوگا، اس استاد کو بھی نفع ہوگا۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، پڑوسیوں کے ساتھ، ہم سفروں کے ساتھ، ہم بدنوں کے ساتھ، ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ، ہم کار لوگوں کے ساتھ، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں منہ بنا کے رکھو روب رہو، یہ مطلب نہیں ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چیز عطا فرمائے۔ اور تو اور دوستو ہم تو اپنی بیویوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں رہتے، گھر میں گھر سے باہر ساری دنیا کو مسکرا کر ہینڈ شیک کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو ایک دم کمانڈر بنتے ہیں، کمانڈر بنتے ہیں، ایسے جیسے کوئی کڑوی دوائی پی کر آئے۔ وہ بیوی جس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی بہنوں کو چھوڑا، اپنے آنگن کو چھوڑا، اپنے کھلونوں کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا اور اپنے محل جیسے گھر کو چھوڑا، جس آنگن میں 18 19 20 سال کی بہاریں گزری تھی ان کو چھوڑا، ایک اجنبی کے پیچھے آئی ہے، یہ سن کر یہ سمجھ کر کہ اب میری زندگی بقیہ اس کے ساتھ گزرے گی، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا میرے اوپر کہ اب مجھے اس کے ساتھ رشتے ازدواج بنا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اس کی کتنی ساری قربانیاں ہیں۔ کیا ہم اس کو مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ ہم اس کو مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ ایک بہت بڑی بداخلاقی کی بات ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بہیو کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے واسطے سے صبح قیامت تک آنے والی امت تک یہ پہنچتی رہے گی، ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور معاشرے کے اندر عزتیں پاتے رہیں، معاشرے کے اندر برکتیں پاتے رہیں، اور ہم اپنے معاشرے کو برکت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔